بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ سروسز ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ابتدائی ٹیسٹوں میں گردے متاثر ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ گردوں میں یوریا کا لیول حد سے زیادہ ہے۔ ڈاکٹر عامر غفور کا کہنا تھا کہ رپورٹس کے مطابق گردے متاثر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ گورنر پنجاب کی طبیعت بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ان کی اب طبیعت کیسی ہے جان لیتے ہیں عظمت عوان سے۔ جی عظمت، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو گزشتہ روز گیسٹرو انٹرائٹس کی بیماری کے باعث سروس ہسپتال میں لایا گیا، جہاں پر ان کا علاج معالجہ چل رہا ہے۔ آج دوسرا روز ہے۔ ابھی گورنر پنجاب کی طبیعت کیسی ہے، اس سب پر معلومات لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ایم ایس سروس ہسپتال عامر غفور مفتی۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ گورنر پنجاب کی طبیعت اب کیسی ہے، ان کے جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں ان کی رپورٹس میں اب کیا آیا گیا ہے اور کب تک ان کو ڈسچارج کر دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنر پنجاب صاحب کو کل بروز ہفتہ ہسپتال میں لایا گیا تھا۔ ان کو کہ اور اسہال یعنی لوز موشن یا گیسٹرو کہہ لیں، اس کی وجہ سے یہاں ان کو داخل کیا گیا تھا۔ علاج ان کا شروع کر دیا گیا ہے اور کچھ ٹیسٹ کروائے گئے ہیں۔ ٹیسٹ کے اندر تھوڑی سی ہمیں کریٹنین ان کا جو گردے کو ڈپکٹ کرتا ہے وہ تھوڑا بڑا ہوا محسوس ہوا ہے، لیکن یہ فزیشینز ہمارے دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے ہی علاج ان کا پرسکرائب کیا ہے اور وہی اس کو فالو اپ کر رہے ہیں۔ کل مزید کچھ ٹیسٹ کر کے یعنی سوموار کو اور وہی اس چیز کا فیصلہ پھر کر لیں گے کہ مزید علاج کیا کرنا ہے۔ ٹیسٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلہ کریں گے ڈسچارج آج کرنا ہے یا کل کرنا ہے۔ ڈاکٹر عامر غفور مفتی ایم ایس سروس ہسپتال ہمارے ساتھ موجود۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو گورنر پنجاب ان کو گیسٹرو انٹرائٹس کی مرض کے باعث یہاں پر لایا گیا، یہاں پر کچھ ٹیسٹ جو ہیں۔ ٹھیک ہے عظمت عوان، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنا پہلا دورہ لاہور، وزیر اعظم شہباز شریف کی جاوید شفیع زاہد شفیع کے گھر ماڈل ٹاؤن آمد۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمر اسلم سے۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا، وزیر اعظم شہباز شریف کی مصروفیت کیا ہوگی؟ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ کے صدر اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف آج اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد دورے لاہور سے پہنچے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ جو ہے وہ پہلے میاں محمد شہباز شریف صبح اپنے گھر شانیہ ماڈل ٹاؤن میں ہی رہے، جس کے بعد وہ اپنے قریبی عزیز و اقارب جن میں میاں طارق شفیع سمیت جو دیگر ان کے ماڈل ٹاؤن میں جو قریبی عزیز و اقارب ہیں ان کے گھر پر گئے۔ میاں محمد شہباز شریف نے گلدستہ بھی جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کو پیش کیا، جبکہ میاں شہباز شریف کے جو قریبی رشتہ دار تھے انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی۔ اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف کوٹ لکھپت جو جیل جو ہے وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ میاں محمد چنگون مریم نواز سے بھی میاں محمد شہباز شریف ملاقات کریں گے، جبکہ آج جو ہے وہ میاں شہباز شریف قانونی مشاورت کے لیے اعظم نذیر تالر سمیت دیگر سے ملاقات کریں گے۔ اس قانونی مشاورت میں جو حمزہ شہباز شریف کی حلف برداری کی تکلیف نہیں ہو رہی، اس حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے عمر اسلم، آپ کا بہت شکریہ۔ لیے چلتے ہیں، احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب پوری قوم کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ یہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کریں، اور جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب یہ میرے نشانے پر آ گئے ہیں، میرے جال میں پھنس گئے ہیں اور میں ایک گیند سے 3 وکٹیں لوں گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے قریب پہنچی اور انہیں یہ پتہ لگا کہ وہ 3 وکٹیں لینے کی بجائے خود اپنی مڈل سٹمپ کھونے والے ہیں، تو یکا یک انہوں نے پینترا بدلا اور تحریک عدم اعتماد کو ایک بین الاقوامی سازش قرار دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی سیاستدان آج تک اقتدار کھونے کے بعد اس قدر بچگانہ حرکتوں کا مرتکب نہیں ہوا جتنی بچگانہ حرکتیں عمران نیازی صاحب اور ان کا ٹولہ کر رہا ہے۔ آج پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے ایک تماشا بنایا ہوا ہے کہ ایک شخص جو سابق وزیر اعظم ہو یا وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ 4.25 سال بیٹھا رہا ہو، وہ اپنے ملک کے خلاف، اس کے مفادات کے خلاف، اس کی خارجہ پالیسی کے خلاف اس قدر بے رحم اور غیر ذمہ دار ہو کے کھیل سکتا ہے۔
صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے اسے یہ لحاظ نہیں کہ پاکستان کا آئین کیا ہے، اسے یہ لحاظ نہیں کہ پاکستان کے ادارے کیا ہیں، اسے یہ لحاظ نہیں کہ پاکستان کی خود مختاری کیا ہے، اسے یہ لحاظ نہیں کہ پاکستانی ریاست کے کلیدی مفادات کیا ہیں۔ وہ ایک ریکلیس ڈرائیور کی طرح، جیسے کہ کوئی نشے میں ریکلیس ڈرائیونگ کرتا ہے، جیسے کوئی غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کے نتیجے میں کبھی ایک چیز کو گاڑی مارتا ہے، کبھی دوسری کو مارتا ہے، کبھی تیسری کو مارتا ہے، ایک نشہ آور ڈرائیور کی طرح عمران خان بھی اپنے سیاست کی گاڑی کبھی آئین سے ٹکراتے ہیں، کبھی قومی اداروں سے ٹکراتے ہیں، کبھی پاکستان کے کلیدی مفادات سے ٹکراتے ہیں، کبھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کو نشانے پہ لیتے ہیں، اور کبھی ملک کی داخلی سلامتی اور استحکام کو نشانے پہ لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، جس نے 2 دفعہ واضح کر دیا کہ پاکستانی سفیر کے مراسلے میں کسی قسم کی بیرونی سازش جس کا تعلق رجیم چینج سے ہو، اس کا کوئی ذکر موجود نہیں، اور پاکستان کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز کی اس تصدیق کے بعد کہ کسی قسم کی کوئی بیرونی مداخلت پاکستان میں رجیم چینج کی نہیں ہوئی، اور پاکستان کی قومی اداروں کی قیادت کے اس وضاحت کے بعد کہ ایسا کوئی ذکر کسی طرح نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں کیا گیا، اس کے بعد اس چیز کو دفن ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن عمران خان صرف اپنی ناکام سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے وہ مسلسل پاکستان کے مفادات سے کھیل رہا ہے۔ میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان نے اگر خود مختاری کو بچانا ہے، دفاع کرنا ہے، اگر پاکستان نے دنیا کے سامنے ایک مضبوط ملک بننا ہے، تو اس کی پہلی شرط مضبوط معیشت ہے۔ اسٹرانگ اکانومی از اسٹرانگ پاکستان، اور اسٹرانگ اکانومی تب ہوگی جب پاکستان دنیا کی معیشت کے ساتھ جڑے گا۔ پاکستان دنیا کی معیشت سے کٹ کر مضبوط معیشت نہیں بن سکتا۔ ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں اپنی مصنوعات کے لیے بین الاقوامی منڈیاں چاہیے۔ ہم نے پاکستان کو نہ کیوبا بنانا ہے، نہ ہم نے پاکستان کو شمالی کوریا بنانا ہے۔ ہم نے پاکستان کو ملیشیا، ترکی، ساؤتھ کوریا، چائنا، ان کی طرز کے اوپر ترقی دینی ہے، اس کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے 4 مضبوط خارجی ستون ہیں جن کے ذریعے پاکستان مستقبل میں تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے۔ پہلا ستون چین ہے، جس کی سرمایہ کاری کے بغیر، جس کے تعاون کے بغیر ہم معاشی طور پر تیز رفتار ترقی نہیں کر سکتے۔ چین نے سی پیک کا منصوبہ ہمیں دیا، عمران حکومت نے سی پیک کے منصوبے کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ ہمارے 3 سالوں میں 29 ارب ڈالر کے منصوبے مٹیریلائز ہوئے۔ عمران خان کے پونے 4 سالوں میں $1 کا نیا منصوبہ نہیں آیا۔ چین کو بےہودہ قسم کے کرپشن کے الزامات لگائے گئے، چین کو ناراض کیا گیا یہ کہہ کر کہ اس نے مہنگے قرضے ہمیں دے دیے۔ لہٰذا پاکستان کا پہلا خارجی ستون معیشت کا چین، اس کو ناراض کر کے ایک طرف ہمارے تعلقات میں سرد مہری پیدا کر دی گئی۔ پاکستان کے دوسرا ستون یورپین یونین ہے، جہاں نہ صرف پاکستانی تارکین وطن بھی بستے ہیں بلکہ اس نے GSP+ ہمیں دے رکھا ہے، اور یہی عمران نیازی
جب فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی بات تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس کا سوال تھا، تو قوم کو یہ بھاشن دے رہا تھا کہ ہمارے قومی مفادات میں نہیں ہے کہ ہم یورپین یونین سے تعلقات کو بگاڑیں۔ اور جب اپنی سیاست کی باری آئی تو ایک دم یورپین یونین سے تعلقات کو بھی چھکا لگا دیا اور جلسے کے اندر ان کو للکارے مارنے شروع کر دیے اور مولا جٹ کی سیاست شروع کر دی۔ ہمارا تیسرا ستون معاشی میدان میں خارجی امریکہ ہے، جو ہماری مصنوعات اور برآمدات کی بہت بڑی منڈی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے، جس کو چین بھی ناراض نہیں کرتا۔ امریکہ اور چین کے سرد جنگ کا جب ماحول ہو، تب بھی چین کے صدر نے کبھی امریکہ کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا ہے۔ گورنر نے صدر مملکت کو وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی رپورٹ بھجوا دی ہے۔ گورنر پنجاب نے صدر مملکت کو 6 صفحات پر مشتمل رپورٹ بھجوائی۔ کیا کہا گیا ہے رپورٹ میں، جانیں گے قذافی بٹ سے۔ جی قذافی، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو انتخاب ہوا وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوا، اور وزارت اعلیٰ کی ووٹنگ کا جو اسمبلی کے اندر ریکارڈ ہے وہ بھی ٹیمپرڈ ہے، اس لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو انتخاب ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پولیس کو اسمبلی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایوان میں لایا گیا اور انتخابی عمل میں آئین کے آرٹیکل 130 سب سیکشن 8 کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ گورنر پنجاب نے صدر مملکت کو رپورٹ میں یہ بتایا کہ سیکرٹری اسمبلی نے انہیں جو رپورٹ بھجوائی اس میں بھی قواعد کی خلاف ورزی کا ذکر کیا گیا ہے، اور رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے ہائی کورٹ کے معزز بینچ کی ڈائریکشن کے مطابق الیکشن نہیں کروایا۔ ڈپٹی اسپیکر آئین پاکستان کے تحت پرامن انتخاب کے طریقہ کار پر عمل پیرا نہیں ہوئے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ عثمان بزدار کا جو استعفیٰ ہے وہ بھی متنازع ہے۔ گورنر آفس کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفیٰ کبھی موصول ہی نہیں ہوا، تو اس کو منظور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ عمر سرفراز چیمہ نے اپنے رپورٹ میں صدر مملکت سے یہ استدعا کی کہ بیان کردہ حقائق کی روشنی میں انہیں آئینی طور پر رہنمائی کی جائے اور تجویز کیا جائے کہ اس صورتحال میں انہیں کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ 6 صفحات پر مشتمل جو رپورٹ ہے وہ ایوان صدر کو موصول ہو چکی ہے۔ ایوان صدر کو رپورٹ موصول ہو چکی ہے۔ قذافی بٹ، آپ کا بہت شکریہ۔ شہر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ کتنے گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جانیں گے شاہد سپرا سے۔ شاہد سپرا، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، رمضان المبارک کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں جبری اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے صارفین کو کافی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ذرا نے یہ بتایا ہے کہ آج اتوار یعنی کہ چھٹی کا روز ہے، تو لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی ڈیمانڈ میں 400 سے 500 میگا واٹ کمی ہوئی ہے، چونکہ جو کمرشل مارکیٹس ہیں وہ بند ہیں، اور اس وقت لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی مجموعی طور پر جو ڈیمانڈ ہے وہ 4200 میگا واٹ ہے، جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے جو فراہمی ہے وہ 3650 میگا واٹ رکھی گئی ہے۔ اس طرح 550 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ طور پر بجلی بند کی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے مختلف علاقوں میں 11 kV فیڈرز ٹرپ ہونا بھی شروع ہوئے ہیں، اور بعض ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز جلنے کی وجہ سے بھی طویل بجلی کی بندش ہے اور صارفین کو اس کی وجہ سے دشواری کا سامنا ہے۔ ذرائع کی جانب سے مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چونکہ NPCC کی جانب سے یہ واضح احکامات دیے گئے ہیں کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا جو مختص کوٹا ہے اس کے اندر ہی رہ کر لوڈ مینجمنٹ کی جائے اور سسٹم کو مستحکم کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اس کے باوجود کمپنی کا جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ لوڈ مینجمنٹ کرنے میں ناکام ٹھہرا۔ علاقوں میں غیر اعلانیہ اور جبری۔ ٹھیک ہے شاہد سپرا، آپ کا بہت شکریہ۔ پیس آتش زدگی واقعہ، 407 دکانداروں کے نقصان کا ازالہ نہ ہو سکا۔ آتش زدگی واقعے کے ذمہ داروں کا تعین بھی نہ ہو سکا۔ سٹی 42 نے تحقیقاتی رپورٹ کے خدوخال حاصل کر لیے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے، ذمہ داران کا تعین کیا گیا ہے کہ نہیں، جانیں گے راؤ دلشاد سے۔ راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، 13 مارچ کی رات آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا پیس شاپنگ مال میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے
پیس شاپنگ مال کی 407 دکانوں کو اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا اور سب کچھ خاکستر ہو گیا. غریب دکانداروں کی جمع پونجی جل کر خاکستر ہوگی، لیکن 72 گھنٹوں میں تیار ہونے والی رپورٹ 41 روز میں بھی منظر عام پر نہیں آ سکی. تاہم اس تحقیقاتی رپورٹ کی کچھ تفصیلات جو ہیں وہ سٹی 42 نے حاصل کی ہیں، جس کے مطابق رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ آتش زدگی کا واقعہ تمام تر جو غفلت ہے اس میں پیس انتظامیہ کیا ہے، کیونکہ پراپر جو فائر سیفٹی آلات تھے وہ یہاں پر نہیں تھے، فائر الارم سسٹم نہیں تھا، جس کے ساتھ ساتھ کیمیکل پاؤڈر اور دیگر جو اس حوالے سے ایکوپمنٹ ہونا چاہیے وہ نہیں تھا. سول ڈیفنس نے 2020 میں 15 ماہ قبل ایک نوٹس بھی جاری کیا اور جرمانہ بھی کیا گیا پیس شاپنگ انتظامیہ کو، اور جس میں کہا گیا کہ فوری طور پر پیس شاپنگ مال میں ہنگامی سیڑھی، فائر کیمیکل، آکسیجن، فائر ہائیڈرنٹ سسٹم جو ہے وہ نصب کیا جائے، جو کہ نہیں کیا گیا. فائر الارم سسٹم، ڈرائی کیمیکل پاؤڈر کو دستیاب بنایا جائے، لیکن نہیں بنایا گیا، جس کی وجہ سے آتش زدگی کا یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا اور جس نے اربوں کروڑوں روپے کا نقصان جو ہے وہ غریب دکانداروں کو کیا. لیکن دکانداروں کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف سے اپیل کی گئی ہے کہ ان کی دادرسی کی جائے، کیونکہ بزدار سرکار اس حوالے سے بالکل خاموش رہی. تحقیقاتی رپورٹ مکمل ہونے کے باوجود بھی منظر عام پر نہیں آ سکی. یہاں کے جو ڈی وی آرز ہیں وہ تمام ڈی وی آرز جو ملے وہ فورینزک لیب کے پاس ہیں، اس حوالے سے بھی ذمہ داروں کا فی الحال تعین نہیں کیا جا سکا. ذمہ داروں کا فی الحال تعین نہیں کیا. راؤ دلشاد حسین، آپ کا بہت شکریہ. پیس آتش زدگی واقعہ 407 دکانداروں کے نقصان کا ازالہ تاحال نہیں ہو سکا ہے. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv اور دیکھتے رہیے City 42.